تو آئیے آج کاروبار اور حکمت عملی کی دنیا سے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنتے ہیں جس کا نام ہے دی اسمارٹ بزنس مین۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سکھاتی ہے کہ جب مقابلہ غیر منصفانہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر کوئی آپ کے ہر قدم کی نقل کرنا شروع کر دے؟ آپ جو بھی کام کریں وہ بھی وہی کام کرنے لگے، صرف آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی تاجر کی ہے جس نے اس مشکل کا ایک بہت ہی ہوشیار اور غیر معمولی حل نکالا۔ یہ ہمیں حکمت عملی کے بارے میں ایک بڑا اہم سبق سکھائے گی۔ چلیں تو کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ایک تاجر کی پریشانی۔ یہاں ہم ملیں گے کہانی کے مرکزی کردار ہری سے اور دیکھیں گے کہ وہ کس مایوس کن صورتحال میں پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، تو کہانی ہے ہری کی، ایک محنتی بزنس مین، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بھی کام شروع کرتا اس کا ایک حاسد حریف فوراً اس کے بغل میں ویسی ہی دکان کھول لیتا، اور صرف دکان ہی نہیں کھولتا بلکہ چیزیں سستی بیچتا۔ جیسے اگر ہری ہلسا مچھلی 500 روپے کلو بیچ رہا ہے تو وہ 450 میں بیچنے لگتا۔ نتیجہ، سارے کسٹمرز اس کے پاس چلے جاتے۔ ہری اس قدر مایوس ہو گیا، خاص طور پر جب اس کے حریف نے اس کا مذاق اڑایا، کہ اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا، میں کاروبار ہی چھوڑ دوں گا، پھر دیکھتا ہوں تم میری نقل کیسے کرتے ہو۔ یہ اس کی بے بسی کا عالم تھا۔ اب ذرا اس کردار پر بات کرتے ہیں جو اس ساری پریشانی کی جڑ ہے، یعنی نقلچی حریف، اور دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہری کو کس موڑ پر لے آتی ہے۔ اس حریف کی حکمت عملی، اگر اسے حکمت عملی کہہ سکیں، بالکل صاف اور ظالمانہ تھی۔ وہ صرف مقابلہ نہیں کر رہا تھا، وہ تو جان بوجھ کر ہری کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ہر پروڈکٹ کی نقل، قیمتیں کم کرنا، سرے عام تانے دینا، اور آخرکار ہری کے سارے گاہکوں کو اپنی طرف کھینچ لینا۔ اور یہاں سے کہانی میں آتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ ہوا یہ کہ اس کے حریف نے ہری کو پاگل کہہ کر بے عزت کیا۔ اس پر ہری کی بیوی کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے بدلہ لینے کے بجائے ایک بالکل نیا، ایک اسٹریٹجک پلان پیش کیا۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے جس سے یہ دشمن ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم کہانی کے تیسرے باب میں داخل ہوتے ہیں، ایک ہوشیار منصوبہ۔ یہاں سے کہانی سیدھے مقابلے سے ہٹ کر ایک ذہین دھوکے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ یہ منصوبہ کوئی معمولی چال نہیں تھی بلکہ بہت سوچا سمجھا تھا۔ اس کے 4 قدم تھے۔ پہلا، مارکیٹ سے بالکل غائب ہو جاؤ تاکہ ایک تجسس پیدا ہو۔ دوسرا، مکمل رازداری سے نیا کام شروع کرو۔ تیسرا، حریف کو گمراہ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلاؤ۔ اور چوتھا، سچائی سامنے لانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اب جب کہ منصوبہ تیار ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ کہانی کا یہ حصہ ہے جال بچھایا گیا۔ یہ حصہ سسپنس سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ہری اور اس کی بیوی اپنی چال پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہری نے اپنی بیوی کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے چپکے سے اپنی چھت پر ایک بڑا سا ڈھانچہ بنایا اور رات کے اندھیرے میں بہت سی بکریاں گھر لے آیا۔ ان پر اسرار حرکتوں نے فوراً اس کے حریف کو چوکنا کر دیا۔ شک میں پڑ کر حریف نے اپنی بیوی کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ وہ ہری کے گھر گئی اور پوچھا، بھابی، یہ چھت پر کیا بنایا ہے؟ اس میں تو کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے۔ وہ دراصل معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منصوبے کی ذہانت اب سامنے آتی ہے۔ ہری کی بیوی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ ہم یہاں مچھلیاں پال رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں چھت پر بکریاں تھیں۔ اس نے بکریوں کی آواز کو بھی یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ کہیں اور سے آ رہی ہیں۔ یہ ایک بہترین چال تھی حریف کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور حریف اپنی نقل کرنے کی عادت سے مجبور پوری طرح جال میں پھنس گیا۔ اس نے فوراً اپنی چھت پر پانی کی ایک بہت بڑی ٹنکی بنوائی اور اسے مچھلیوں سے بھر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ ہری کو پھر سے مات دے دے گا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، جس کا عنوان بالکل صحیح ہے، جیسے کو تیسا۔ یہاں ہر کردار کو اپنے کیے کا پھل ملتا ہے۔ ہری کا صبر اور ہوشیاری آخرکار رنگ لائی۔ اس نے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو بیچ کر 90,000 روپے کی بڑی رقم کمائی۔ یہ اس کی حکمت عملی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ لیکن جیسے ہی ہری کی کامیابی کی خبر آئی، ویسے ہی اس کے حریف کی تباہی کی خبر بھی آ گئی۔ چھت پر بنی پانی کی بھاری ٹنکی کے وزن سے اس کا پورا گھر ٹوٹ گیا اور پانی میں ڈوب گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو اس کہانی سے سبق کیا ملا؟ یہ جیسے کو تیسا کی ایک بہترین مثال ہے۔
حریف کی پوری اسٹریٹجی صرف نقل پر مبنی تھی، بنا سوچے سمجھے۔ اسی اندھی نقل اور حسد نے اسے خود اپنی ہی تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ ہاں، اسے دھوکہ ضرور دیا گیا، لیکن اس کی بربادی کی وجہ اس کے اپنے ہی کام تھے۔ آخر میں ہری نے اس واقعے کا نچوڑ بیان کیا: جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور یہی اس کہانی کا مرکزی پیغام ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بڑے اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ مقابلے کی اس دنیا میں کب ہوشیاری اور ذہانت براہ راست ٹکراؤ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے؟ یہ کہانی تو یہی بتاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا ہتھیار طاقت نہیں بلکہ عقل ہوتی ہے۔